درس تو عام ہے نا؟ جی ہاں ٹھیک. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. دعاؤں دی قبولیت واسطے، بیماراں دی شفا یابی واسطے، تاجیل ظہور امام زمان سلامتی امام زمان علیہ السلام، آواز بلند صلوات. آواز تھوڑی پتلی کرو، بھاری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری و محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. مفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. صلوات. الحمدللہ رب العالمین. العاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. صلوات. ورحمۃ اللہ علی احبابہم ومحبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات. دعا ہے خالق منان عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. دعا ہے جتنے مریض ہیں مالک صحت عطا فرماوے. جتنے دوائیں استعمال کر رہے ہیں پروردگار انہوں نے دوائیں اثر عطا فرما. لا ولد مومنین کو اولاد صالح عطا فرما. جنہوں کو اولاد بخشی انہوں کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما. قلب ناظرین امام زمان نازل خوشنود فرما. سعادات مومنین صف عذاب شاہ عیسائی اور کوشش محنت جوان ندی مالک سب دی توفیقات خیر اضافہ فرما. ان ساری دعاؤں دی قبولیت واسطے محبت بری بلند آواز نال صلوات. برادران ایمانی شیعیان حیدر کرار ارشاد پروردگار ہے کہ اللہ نے انسان دی ہدایت واسطے انبیاء بھیجے. جتنا بھی اللہ نے انسان واسطے قانون وضع کیتا ہے جس کا نام ہے دین اسلام، اور جتنی بھی ضروریات دین اللہ نے انسان کو مکلف قرار دیتا ہے، تکلیف شرعی دیتی، اس پہ عمل کرنا واجب اور ضروری ہے. لیکن یہ قانون مقصد نہ جڑا اللہ نے انسان واسطے مکلف قرار دیتے تکلیف دیتی ہے،
مثلا نماز واجب اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، نماز ذریعہ ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ مثلا اج ہر نوجوان دے ہاتھ وچ موبائل ہے، موبائل گھننا مقصد نہیں ہے، موبائل ذریعہ ہے رابطے دا۔ گل سمجھ آتی بھی؟ موبائل ذریعہ ہے رابطہ کرن دا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل گھندا ہے تو موٹر سائیکل گھننا مقصد نہیں ہوندا، موٹر سائیکل ذریعہ ہے سفر یا منزل مقصود تک پہنچن دا۔ میں جتنی مثال لیواں تھوڑے ذہن گل سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے نماز واجب قرار دیتی، نماز خود مقصد نہیں ہے پڑھنا، نماز ایک ذریعہ ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ اور اللہ دے قرآن کو لوگ پوچھ دیں، اللہ دی لا ریب کتاب دسا، اللہ دے قرآن نے نماز واجب قرار دیتی، اسا اگر اس نماز نو ذریعہ سمجھیے اس دا وقت نتیجہ اور مقصد کیا ہے؟ ارشاد پروردگار ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے نماز انسان نو بے حیائی اور برائی تو بچیندی ہے۔ بذات خود نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، اس نماز دے ذریعے انسان کیا کر سکتے، مقصد اور ہدف کیا ہے؟ تاکہ بے حیائی اور برائی تو بچ سکے۔ اسی طرح مجلس مظلوم کربلا عزاداری سید الشہداء علیہ السلام بھی برپا کرنا مقصد نہیں ہے، اس ذریعہ ہے، اس دے ذریعے اسا سردار کربلا محمد و آل محمد اور اللہ دی خوشنودی حاصل کر رہی ہے۔ اور ایک اس وقت تک عند اللہ قابل قبول ہو سی کہ جب اس اخلاص شرط ہو سی۔ مجلس حسین آگے تا قربتاً الاللہ، صفی ذات آگے تا قربتاً الاللہ، یعنی اللہ اور محمد و آل محمد کی خوشنودی سامنے ہوئے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے انسانہ دے ہدایت واسطے نبی بھیجے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلے اللہ نے مصطفیٰ دے نور کو خلق کیتا، پھر جناب مصطفیٰ دے نور کو جناب آدم دی پیشانی وچ رکھا۔ ارشاد ہے کہ الصلاۃ بالشامخۃ والارحام المطہرہ، یہ نور پاکیزہ صلبیں جو منتقل ہونا جناب ہاشم تک پہنچے، اور جناب ہاشم تو آگے اس نور دے حصے دو ہیں، ایک نور دا حصہ جناب عبداللہ دی گودج، ایک نور دا حصہ جناب ابو طالب دی گودج۔ جیڑا حصہ نور دا عبداللہ دی گودج ہے وہ محمد الرسول اللہ بنے ہے، اور جیڑا نور دا حصہ ابو طالب دی گودج ہے وہ علی ولی اللہ بنے ہے۔ اللہ تو سلامت رکھے، بڑی اتنی توجہ اور محبت۔ اللہ نے کیوں بھیجا؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، اللہ نے مصطفیٰ میں اس وجہ تو بھیجا آیات الہیہ دی تلاوت کرے سی، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کر سی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت اور کتاب دی تعلیم دے سی۔ توجہ ہے؟ اس مقام تک میرے نال آئے لطف لو، اگلا جملہ دیا کرا۔ پیغمبر علیہ السلام دی 11 ہجری تک ظاہری زندگی، تو پیغمبر علیہ السلام آیات الہیہ دی تلاوت بھی، تزکیہ نفس بھی، کتاب اور حکمت دی تعلیم بھی۔ سوال یہ ہے کہ بعد از مصطفیٰ کوئی ایسی ہستی ہوئے جیڑے کم مصطفیٰ کرتا او کم او کر سکتا ہوئے؟ ڈٹھے زمانے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے سوائے امیر المومنین علیہ السلام نے۔ اور لطف لو میں جملہ ہدیہ کرا تھا کہ ماحول بنے، اور اس بعد میں پیغام دے سا میرا بھائی کیویں پیغمبر علیہ السلام آیات الہیہ دی تلاوت پیغمبر دا جانشین ہو بن سکتے بعد از مصطفیٰ جڑا آیات الہیہ دی تلاوت کرے؟ او میں نہیں کہنا کہ بعد از مصطفیٰ کیا مصطفیٰ دی زندگی جدا خانہ کعبہ آ کے مصطفیٰ نے مرتضیٰ نو ہتھا تے چاہتا ہے۔ اگر قرآن آیا کوئی نہ، پیغمبر فرمائے اقرا پڑھ، مسکرا کے فرمایا یا رسول اللہ رساؤ قرآن پڑھا، تورات پڑھا، زبور پڑھا، انجیل پڑھا۔ آیا
آیات الہیہ کا سلسلہ ہے کہ بعد مصطفیٰ ایگو نمائندہ ہے جڑا پیغمبر دے ہتھاں تے آیات الہیہ دی تلاوت کر رہے ہیں اور ایگو با کمال ہستی ہے کہ جس نو پہلی گھٹی بھی مصطفیٰ نے مرتضیٰ نو آپ دی تھی توجہ ہے اچھا تھوڑے دعا بیچ بھی ہوں دے بھی بچہ پیدا ہوئے تو گھٹی دی بھی جی ہر جناب دے بچہ پیدا ہوئے تو اس نو گھٹی دی بھی دیئے اچھا جیڑی پیغمبر گھٹی دی دیئے ساری تو زمین اسمان دا فرق ہے صاحب دے بعض علاقے دا اپنا اپنا رواج ہے پتہ نہیں کہیں کو کی گھٹی دی ویندن ساڑھے بعض علاقے میں متوجہ ہوئے ہیں بھی بچہ پیدا ہوئے تو وہ آدن سے گھٹی کہیں کو نہیں ہوں آدن جی فلانی کوئی مستور گولو پردیدار وہ جھیڑو کری وڈی ہے زبان دی تیز ہے وہ ایک ہوئے تو لو 50 ہوئے وہ سارے میں مقابلہ کر لے کار گندی لہذا جدا وہ گھٹی دے سی دے بچہ تیز تھی سی تو جو ہے بھی جدا تیز بندہ تیز مرد یا تیز زیادہ بولن والی زیادہ علامن والی چلاک گھٹی دے سی دے بچہ بھی کیا بن سی چلاک بن سی قدردان بیٹھے ہو میں جملہ ہدیہ کردہ بیا صادق آل محمد فرمائے بعض وقت ایسا بھی ہوندے کہ جہالت زدے زمانہ اچھ کیا ہوندے صحیح فلانے چاچے کو لو گھٹی دیواؤ چاچا وہ ہے جائے زندگی کی نماز نہیں پڑھی فلانے ڈاڈے کو لو گھٹی دیواؤ ڈاڈے بیچارے کے لیے سجدہ لیتا نہیں یہ کیوں آدھے پہن بھی ڈاڈے کو لو گھٹی دیواؤ وجہ یہ ہے جدا ڈاڈا بے نمازی گھٹی دی سی جہانی چھوٹو ہے سی توجہ بھائی جدا بے نمازی دی گھٹی لگ سی نماز اللہ رب پھڑی موکوئے سی او میرا بھائی سار چاہ قدردان بیٹھے ہو میں حساون واسطے جملہ نہیں ہے کیا صادق آل محمد فرمینے جدا سادہ منن اللہ ساڑھے چاہون اللہ کسی دے گھر چ بچہ یا بچی پیدا ہوئے حسن تربت مظلوم کربلا خاک شفا دی گھٹی تھوڑے پیدا بچہ ماتمی بھی بن سی نمازی بھی بن سی تھوڑی محبت دلی میں کریں بھی بندہ 2 گھنٹے پڑھے لیکن اگر جڑے سفر دکھی دے باتا دے بندہ التماس سے دعا چاہ کریجے بہرحال انشاءاللہ کوشش اللہ تک جزائے خیر عطا کرے تو پہلی گھٹی مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو لی تھی زمانے کو دسایا کہ بعد از مصطفیٰ میرا جانشین اور انہا 4 کمت کما حقو کم کرنا لے حسبی دا نام بولو تو یاد ہے پیغمبر علیہ السلام آیات الہیہ دی تلاوت تزکیہ نفس اور کتاب اور حکمت دی تعلیم دوسرا مرحلہ ہے تزکیہ نفس تزکیہ نفس طہارت باطنی وہ کسی دا تزکیہ کر سکتے جڑا پہلے آپ اندروں پاک ہوئے جڑے 40-50 سال کفر دی حالت چ رہے ہوئے انہاں کسی دی طہارت دا کیا خیال کرنا ہے الحمدللہ ان ہستیاں دی طہارت دی گواہی قرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے انہیں پاک ہیں جی میں پاک ہومن دا حق ہا خوش قسمت ہو اللہ نے بے عیب حالی عطا کیتن ایسی پاکیزہ ہستی عطا کیتن زمانے کو دسینے بندہ نماز پڑھ دے جنت مل پوے روزہ رکھ دے جنت مل پوے میں دا میرا بھائی اگر جنت خواہش مند ہے آ اس گھرانے نال محبت رکھ انہاں ہستیاں دی دل وچ محبت رکھ جنہاں دا بابا جنت تقسیم کرن اللہ پوتر جواناں نے جنت دے سردار اللہ ایسے ہستیاں نال محبت تزکیہ نفس یہ جڑی تساں مجلس سے آئے بیٹھے ہو صف عدالت ہے یہ بھی تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے جب تک طہارت باطنی نہ ہو سی تزکیہ نفس نہ ہو سی اندر پاک نہ ہو سی نہ اللہ دا کلام اثر کر سی نہ معصوم دا فرمان اثر کر سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلوات توجہ ہے جنہاں لوگوں دیا تزکیہ نفس نہ تھیا طہارت باطنی نہ تھائی اچھا مولی سے بھی تزکیہ نفس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں اپنا باطن پاک کر رہا ہوں ایک نوجوان خواہش کرے پہلا سوال یہ ہے کہ باطن پاک کی میں تھی دے وجہ ہے اچھا میں اپنا باطن پاک کر کے دے تو انہا نتیجہ کیا ہو سی دوسرا سمجھ آگئے
پہلے سوال کا جواب میں باطن پاک کیویں کراں؟ معصوم فرماندے نے اپنے آپ نو لقمہ حرام تو بچا۔ دیکھو میں کتنی نعرے کی گفتگو آندی ہے، تساں صاحب ذرے فضائل اہل بیت ہے نہیں اتنا، تساں نعرے بھی بڑے سو خوش بھی، لیکن اس سے صفحہ ادا دے سفر اپنا قیمتی ٹائم گھن کے آندے ہو تو کم از کم کوئی پیغام ہونا چاہیے۔ تو میرے اس لباس کا بھی تقاضا ہے۔ تو پہلا باطن پاک کرنے واسطے ذریعہ جو کم ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو لقمہ حرام تو بچاوے۔ اور سردار کربلا نے کربلا کی ارشاد فرمایا تواڈے اوتے نہ اللہ دا کلام اثر کر رہی ہے نہ معصوم دا فرمان اثر کر رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ تواڈے پیٹ لقمہ حرام نال بھرے ہوئے ہیں۔ پہلا باطن کو پاک کرنے دا ذریعہ اپنے آپ کو لقمہ حرام تو بچاونے۔ اچھا یہ فائدہ کیا ہو سی؟ جدہ لقمہ حرام تو بچے سے باطن پاک ہو سی، سارے فاصلے ختم ہوئے سے۔ اللہ اکبر، یہ بگار انشاءاللہ سمجھا سکا۔ فاصلے ختم ہوئے سے، کیڑے فاصلے؟ روحانوی فاصلے، ظاہری نہیں۔ ظاہری تو بعض اوقات میں اکٹھے بیٹھے ہونے، اچھا یہ بچے میری گال سمجھتے ہیں استاد کلاس سبق پڑھائے سامنے بیٹھا ہے لیکن بچے کو سبق سمجھ نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ توجہ دا خیال کوئی نہیں۔ اسی وجہ تو پیغمبر علیہ السلام دین اسلام نے تبلیغ پیغام دے میں ہاں جب باہر ہو نکلتے ہیں ڈھیر سارے تے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں ماذا قال یا رسول ماذا یا قال رسول اللہ، اللہ کے نبی آدھا کیا کھڑا سب پتہ کوئی، حالانکہ بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہاں دی روح متصل نہیں، پیغمبر دی روح نال متصل ایک ایسی ہستی ہے، لطف لو جملہ دے کر ایسی ہستی ہے جیڑی قرن دی رحمان علی ہے، ماں نال وعدہ کر کے ہے میں اللہ دے نبی دی زیارت واسطے ویندا پیا، جدہ پہنچے تے اللہ دے نبی ہن کوئی سفر تے ہن اے واپس چلا گئے۔ ظاہری طور تے مصطفیٰ کو کوئی نہ سی تھا لیکن اپنی روح کو روح مصطفیٰ نال اتنا ملائی ودا ہا جدہ اللہ دے نبی سفر تو واپس آئے اللہ دے نبی پوچھتا ودا مینوں اویس دی خوشبو بھی آندی ہے۔ بھلا ہوئی بھی پیچھو بھائی کہ آج پتہ لگی کچھ بولیں گے میں سمجھئے جرے اندر بیٹھے نہیں دی ذمہ داری ہے۔ وہ ایک بندہ گیا جملہ اسے ممبر تو آکر نہیں چاہتا تھوڑے جہاں چلو پیغام دے واسطے ماحول بنا وجے۔ ایک بندہ گیا گھر تو بیوی کو آئے کہ میں مفت مجلس ہونا ہے، ہو سکے سارے مفت سن دربانی ایک بندے نظر نیاز باقی معاملات وہاں کہنا نا میں مفت سونا ہے، ہو سکے بھلا ہوئی کیویں مفت سونا ہے، ہو سکے باقی نعرے مار دیں صلوات ہی پڑھ دیں میں چپ کر کے بیٹھا رہ گیا۔ اور میں پتہ نہیں تھوڑے جو کیڑا مفت سندا بیٹھے۔ اللہ تعالی سلام اپنی روح کو روح پیغمبر دے نال متصل کیتی ودا ہا۔ اللہ اکبر۔ کربلا وچ ایک بہت بڑے مجتہد امام حسین علیہ السلام دے حرم میں داخل ہون لیکن زیارت واسطے دسن لگا کہ جدہ باطن پاک ہوئے فاصلے ختم تھی ویندن۔ گل یاد ہے؟ وہ مجتہدہ دے عزیز جوان جدہ میں داخل ہون لگا ایک جٹ جیاں بندہ ہی دھوتی بدھی ودا ہا، ایک مجتہد بھی حرم میں داخل تھی ون لگے تے وہ بھی نالو آئے تے دیکھے جا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، مولا حسین میرا سلام ہوئی۔ وہ مجتہدہ دے میں کنہ نال سنے حسین دی قبر مطہری چو سلام دا جواب آئے۔ مجتہد حیران بھی جٹ جی بندہ تے سیدھا سادہ یہ تو اتنا معیار اتنا مقام۔ شاگردہ کو آکے بھی جلے ان زیارت کر کے نکلے ان کو پکڑ کے میرے گھینا ہوئے جدوں کو پکڑ کے گھینا رہے بندہ خدا تیرا اتنا مقام ہے تے سلام کیتے فرزند رسول علیہ السلام نے جواب دیتے آدھے قبلہ صحیح پریشانی یا حیرانی علی گال نہیں، توجہ اے حیرانی علی گال نہیں، اے تے میں آج تھا آیا ہوتا امام دے حرم اچ کھڑ کے میں سلام کیتے میں اپنے وطن اچ اپنے ملک اچ اپنے گھر مکان دی چھت تے کھڑے ہو کے بھی جدہ مولا حسین کو سلام کرا مولا اتھا بھی جواب دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرا بھائی فاصلہ ختم ظاہری طور پہ بے شک جتنا بڑا فاصلہ ہوئے لیکن اپنے روح کو نہ ہستی دی روح دے نال متصل کر۔ تیرا اور میرا عقیدہ ہے جدہ ان ہستیوں کو میں یاد کراں یقیناً حلال مشکل کشا ہیں
اور اللہ انہاں ہستی دا وسیلہ رد نہیں کر یہ لوگا نہیں سمجھ آگے بھی طہارت باطنی کیویں کرنی ہے لقمہ حرام تو بچنا ہے اگر طہارت باطنی حاصل تھی ونجے تو نتیجہ کیا ہے فاصلے ختم تھی ونجے بس آخری بات اگر طہارت باطنی نہ ہوئے تو نقصان کیا ہے طہارت باطنی باطن پاک نہ ہوئے تو نقصان کیا ہے میرا بھائی اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر حجت خدا بھی سامنے ہوئے بندہ پہچان نہیں سکتا اللہ حجت خدا بھی سامنے ہوئے تو بندہ پہچان نہیں سکتا نام ہے عبید اللہ ابن عباس عبداللہ بن عباس دا چھوٹا بھرا ہے کون عبداللہ بن عباس مفسر قرآن توجہ ہے دل تو چپ کرنے لگا اگلی گالی بھولے دی بھی بھولے کرنے کیا ہے ہاں تھوڑے سیر ہاں کرے دے رہے گے کرو اللہ پچھ رہے گے عبید اللہ ابن عباس عبداللہ بن عباس دا چھوٹا بھرا اور یمن دلال سند مقام دینے دی رہائش اور حاکم شام نے درندے بھیجے فوج بھیجی ماں دی کو دیچ دو بچے نو بھی دردی دے نال زندہ ٹنگا کو پکڑ کے قتل کر دیتا گئی ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس بندے نو اپنا فوج دا کمانڈر بنائے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنی اولاد دا انتقام کم از کم ترسمی جانے بھی لیکن جنہ تزکیہ نفس کوئی نہ طہارت باطنی کوئی نہیں ظاہری طور پہ امام دی فوج دا سپہ سالار بھی بن گئے لیکن امام دی سیرت کو درد نیس کیتا نتیجہ کیا ہوئے جب جنگ واسطے لشکر ویدہ پیا ہاں شام دے لوگوں کو پتہ لگے عبید اللہ ابن عباس جڑا ہے وہ امام حسن مجتبی دی فوج دا سپہ سالار ہے اس بھیجے بھی فلانی جاتے فوج رکی ہوئی ہے انہاں کو اخوہ سے توڑنے کو مذاکرات کرنے عبید اللہ ابن عباس الگ گھن گھن خیمے آکے نے مذاکرات کتنے شام دی خوبصورت عورت نہ تیرا عقد اور نکاح کر سائیں اتنا درہم و دینار دی سائیں حسن مجتبی تے بالکل انہاں کو کیا ہے گزارش کرنے مقصد یہ ہے کہ لالچ چاہ کے حسن مجتبی حجت خدا نو چھوڑ کے فوج سمیت دشمن دے لشکر نام مل گئے اور سمجھ رہی پہلا نقصان طہارت باطنی نہ ہونے کا نتیجہ دوسرے وہ لوگ جڑے علی مولا دی محبت صرف نعرے مریں دیں یا خوش ہوں دیں امام علی علیہ السلام جدہ جنگ صفین والے پاس ویندے پیا ایک بستی جو گزر ہوئے انہوں نے نوجوان نے ڈھول منگوائے بھنگڑا پاتا سارا سردار امام پہ آندے امام دا استقبال کریں دے ہوئے جب امام پہنچے اور امام علیہ السلام فرمایا بھی تو کیا کر رہے ہو نہ تو کو فائدہ ہے نہ میں علی کو فائدہ ہے توجہ ہے تو کیا کر رہے ہو انہیں کہ نہیں ساڑھی رسہ میں اسے سردار اور اپنے قائد دا استقبال ہی میں کریں دے ڈھول اور نچڑ والے نوجوان ٹپڑ والے آج بھی یہ صورتحال ہے میرے خیال ہے امام دی خوشی دے نام تے سے ڈھول مرے دے ٹپ دے تے نچ دے ہیں امام علی علیہ السلام نے انہاں نال گل کیڑی کیتی امام فرماندے میں جا رہا ہوں جنگ واسطے میں کو ٹپڑ تے نچن والے نہیں چاہیے میں جنگ جو نوجوان چاہیے توجہ ہے میں کو جنگ جو دی ضرورت ہے آج بھی پڑھتا ہے غیبت یوسف زہرا اس انتظار جو ہے کہ انہیں جنگ جو دی ضرورت ہے جدہ میں ظہور کراں امام دی معرفت دے حوالے نہ لے کے انشاءاللہ مجلس خدا توفیق بخشیدہ تو میرا بھائی اگر طہارت باطنی نہ ہوئے تو حالات ایسے ہوئے دیں خود عبد الرحمن ابن ملجم خدا اسے لعنت کرے سارے بے شمار امام دے پیچھے نمازاں پڑھی ہیں کتنا اٹھن بہنا لیکن امام دی معرفت حاصل اس کی تھی لقمہ حرام ہاں طہارت باطنی حاصل نہیں کر سکے وہ بندہ امام کے مخالف ہو گئے عمر ابن سعد کون آئی مولا حسین لے بچپن دا ساتھی پیغمبر علیہ السلام نے سفر تو بلے نا کھجورا گھینا میں نا امام حسین کو دے حصے دیا کھجورا عمر ابن سعد کو جا کے دے دیا تو کیا ہوئے مادیت غالب آئی تزکیہ نفس کو انہا طہارت باطنی کو نہیں خدا را انہا مجالس کو ذریعہ بنا طہارت باطنی را اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے کیڑا علی علیہ السلام تزکیہ نفس اور طہارت باطنی کرنے دا ذریعہ ہے پڑھنا جو بلاغا بس آج دا پیغام اتنا کوشش کرنی ہے کہ اپنا باطن پاک کرنا ہے لقمہ حرام تو بچنا ہے تاکہ کما حق کو ہو اہل بیت دی معرفت نصیب ہو سکے کوفے دی گلی جو گزر دے پہ ہاں چند بچے کھیڑ دے کھڑے ہاں
ایک بچہ الگ کھڑا دیا. امام نے پوچھے بھی تو انہاں بچے نال کیوں نہیں کھیڑدا؟ اس بچے کہ بھی میں ہاں یتیم اور اے عدل یتیم ساڑے نال نہ کھیڑے. امام علیہ السلام بیٹھے اس یتیم کو گود وچ پاتے نے, سر شفقت ہاتھ رکھے نے, چند درہم دینار جیب وچ پاتے نے. آدھے ٹور ون اج تو بعد اگر تیرے کو کوئی پوچھے کہ میرا بابا علی ہے. ایڈا یتیم پرور جیڑا کوفے چ یتیماں دا ایڈا خیال کردا ہا, امت نے اس علی دے یتیماں نال کیڑا سلوک کیتا. اللہ کل جس ہستی دی غربت بیان کیتی, اسے ہستی دے دو شہزادیاں دی غربت میرا دل چاہندا ہے. آج دا مسائب بچے اور عزیز جوانوں واسطے اللہ تو جزائے خیر عطا کرے. دو روایتیں ہیں کیونکہ میں ذمہ داری سمجھتا ہوں بچے تک پیغام بھی ہوئے اور پھر مسائب بھی. پہلی روایت یہ ہے کہ جناب مسلم دے نال آئے ہیں, اور دوسری روایت ہے کہ شام غریبان جدہ خیمیاں نو آگ لگی, لاشاں تے گھوڑے بھجدے ودے ہن, خوف و ہراس دی وجہ تو بچے دوڑے. جس طرح جدے منہ آیا ایدوں میں شہزادے کوفے پہنچیں. اللہ اس دے لعنت کرے ابن زیاد دے دربار جدہ فوجی گرفتار کر کے آئیں تے جدہ زندان وچ بھیجن لگے, دروگے کو پہلا جملہ کہ لا تطعہما ولا تشربہما, انہاں کو زندان نے سڑ چھوڑ, انہاں کو ٹھٹا پانی نہ دیویں, انہاں کو خشک جاؤ دیا روٹیاں دیویں. اللہ اکبر سبحان اللہ. ہر ایک دا اپنا انداز ہوتا ہے, ہر پھول دی اپنی خوشبو. میرا دل چاندے مسائب دے 2-17 ایسے سناواں کہ نوجوان سارے مل کے عبادت کر سکے. کائنات وچ 5 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہاں کو ظلم دا نشانہ بنایا گیا ہے, اور انہاں دے مظالم اور ظلم دے وارث ہیں یہ 2 بچے محمد تے ابراہیم. ہن سر چاہت میں دساواں وہ 5 ہستیاں کیڑی ہیں تے کیڑے کیڑے ظلم ہوئے, یہ انہاں دے ظلم دے وارث بنے. پہلی ہستی تیرا اور میرا 7واں امام موسیٰ کاظم, جتنی 14 سال دے عرصے چ موسیٰ کاظم کو تکلیف ہوئی, انہاں جوڑی نو شہزادے نو 1 سال وچ. اللہ سبحان اللہ. اللہ تو جزائے خیر عطا کرے. پہلی ہستی. دوسری دساواں جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو, جس ہستی جو ظلم دا نشانہ بنائے انہاں دے ظلم دے وارث 2 بچے. بھائی جن کون؟ حسین دی 4 سالاں دی دھی. کربلا تو گھن کے شام تک جتنے معصوماں نو تماچے لگن, اس حارث ملعون نے ہی کی رات محمد ابراہیم نو مہمان سمجھ کے حرامی اجر رسالت دیندا رہی ہے. اللہ اکبر جزاکم. یہ 2 ہستیاں. تیجی ہستی تیرا اور میرا 4تھا امام سید سجاد. کربلا تو گھن کے شام تک جتنیاں سجاد دی کنڈ دے کربلا دیاں 17 لکھیاں نے. ادب دا جملہ سمجھنا ہے. جی بسم اللہ عجر کو اللہ. کربلا تو گھن کے شام تک جتنیاں مولا سجاد دی کنڈ دے تاریخ دیاں 17 لکھیاں نے. اللہ جان دے حرامی اپنے گھر تو نہر فرات تک اتنے تازیاں نے معصوماں نو رہندا رہے. اللہ اکبر. العظمت للہ. جزاکم اللہ. سبحان اللہ. 3 ہستیاں. 4تھی وہ ہستی جس دے ظلم دے وارث ہیں, جن دی صف عزا تے آیا بیٹھے. شمر حرامی حسین نو بھی خنجر نال ذبح کیتا ہے, حارث ملعون نے بھی انہاں بچے نو خنجر نال ذبح کیتے. اللہ اکبر. 5ویں ہستی جڑے ظلم دا نشانہ بنن اور انہاں دے وارث ہیں, وہ ہستی ہے جن دا جنازہ قبرستان وچ واپس آیا. جیڑا کام حسن مجتبی دے جنازے نال ہویا ہا, نہیں تیری توجہ نہیں تھکا بیٹھے. تے کو پتہ ہے کیا ہویا؟ تیر جنازے چ لگے ہن, 70 تیر لگے ہویا, بہناں نو کڈ دے ڈھیل لگ گئی ہے. علماء لکھے سبب ہے جڑے تیر لگے انہاں دیاں نوکاں مڑیاں ہویاں ہن.
حسن دے جنازے تے تیر لگے جدا محمد دی لاش اس حرامی نہر فرات حوالے کی دیے لاش کھڑی ہوگی ابراہیم کٹھے آئے ہسے اس ظالم تیر کمانے جواب بھیا جدا سبحان اللہ اللہ تو نے جزائے خیر عطا کرے بھائی یہ میں تو کوئی اپنے دے نہیں روندا جی میں سیدہ دی غربت کے روندے بیٹھے اللہ ہو گئے جملہ میں اپنی پردادار ماما بہنوں واسطے جان دیں جدہ بچے کو سکول بھیجے دیں صبح چنگے تو چنگا ناشتہ بچہ آپ سی اماں میں کوئی چیز دل نہیں لگ دی میں نہیں کھاندا ماں وقت کو بھی چیز بنا لی سی پانی نال لی سی مطا سکول تو میرے بچے کو پیاس لگے رو نہ رو تیرا اپنا مقدر ذمہ دار آدمیاں ذمہ داری نال پیا داں سال برابر رکیے دی جوڑی درختہ دے پتے کھانے رہے اللہ اکبر سبحان اللہ جیڑا کوئی جی جی بسم اللہ بیٹھا جیڑا کوئی غریب ہوئے یہ جملہ آتا جی بسم اللہ سبحان اللہ ہر کوئی چاہتا ہے میرے پوتر اچھی تو اچھی قرآن پانی دے کے بھیجیں دیئے جن دی غربت میں کھڑا بیان کریں دا درختان دے پتے کھان دے رہے جیڑا کوئی غریب ہوئے جیڑی کوئی غریب بھین ہوئے اللہ جان دے تے جوڑا پھرا دا کپڑے دا ہکو ہوئے تے بھینا دی اللہ آلے تے کو دھولے وا لوگ کیا سے نہیں دیا بھینا تو ہے نہیں میں تیری دھی بھینا دیے پھرانو کپڑے لہا دیتے کو دھولے وا میں ہوں دی غربت کھڑا بیان کرنے سال برابر نہ ماں مل سکی نہ جنہوں بھینا مل سکیاں لباس ہکو سال برابر تن اجرکم اللہ نہ رونا بہادری نہیں ہے غریبہ دی غربت ہے گھروں آندہ جو بدا اسے نیت نال ہے امام باقر فرمیدن انہاں آوازہ تے اللہ رحم کر دے جیڑا ساڑی غربت ہائے کر دے یہ روایت میں آپ نہیں پڑھی جان علی شاہ کاظمی صاحب پڑھ دے بیان جدہ مرد کوئی روندے پہ ہوئے مجلس مظلوم کربلا میں اور پردادار پردے چروندیاں پہ ہوئے حسین دی 4 سالہ دی تھی جناب زینب کبرا کو پوچھتے ہیں پھوپی اماں یہ ساڑھے کیا لگ دیں مریم کربلا لگ دے تیرے باب حسین دے وفادار نوکرین سوچو جملہ معصومہ دی ہیں پھوپی اماں اگر ایک کربلا ہوئے نہا میں نے اصغر کو تیر نہ لگے ہاں اگر ایک کربلا ہوئے نہا میں نے قاسم دھوڑے تھا سبحان اللہ اجر کو ملتا ہے حق ادا کر چھوڑے اللہ اکبر زندان ملے سال برابر زندان چرے بھرا بھرا کو آدے اتھا ہی مروے سو دروگے کو تعارف کرو مسا کون ہے اور تو جان دے ہو خدا نہ خواستہ کہیں دا عزیز جیل چوئے تو سب فروٹ گھن میں دے ہو ملن واسطے تاکہ ان کو حوصلہ دے دے ہو پریشان نہ تھی ایسا وکیل کو ملے ہیں کوشش کریں دے پہ ہیں تیری زمانت تھی ویسی اللہ جان دے انہیں شہزادے دی غربت جنہ دا ماما اللہ نہ ماں نہ لے نہ بہن نہ لے اور یہ بھی جان دے ہو جیرے جیل چ بند ہوتا ہے وہ ایک کھڑکی یا چھوٹی جی جگہ ہوتی ہے جیسے جو کچھ بندہ پکڑ ویندا ہے یہ دروگا بھی آوے چھوٹے جی کھڑکی کھول کے گرم پانی خشک روٹی رکھ کے ہٹ وجے ہاں یہ رکھیں گا بھی ہاں یا چھوٹے ابراہیم ہے یا شیخ الیہ بندے خدا میری گل سن اس تالا کھولے اندر گیا میں ہاں لکسی جڑا بیٹا توجہ عبادت واسے ٹھنڈا سا ضرور بڑھے جب یہ اندر آئے آدھے بچے جلدی دساؤ میں ہاں اللہ نہ ویندے یار کوئی کا چھوٹے اولاد بیٹھے ہو ساڑھا ہاں اللہ نہ ویندے جلدی دساؤ کیا آدھے ہو بچے آدھے انصاف نہیں کیتا اسے زندان جزا سال برابر اللہ اکبر سبحان اللہ شاءاللہ ماں حسنین دی راضی ہونا بھی اللہ اکبر میں کوئی گال پوچھڑی ہے آدھے پوچھ ابراہیم آدھے عطارف محمد ابن عبداللہ کیا دسا محمد کو جان دیں آدھے ہوا نبی جی ہو تو میرا نبی ہے میں ادھر کلمہ پڑھ دا پھر شہزادہ پوچھتے دسا عطارف علی ابن ابی طالب کیا علی کو جان دیں پہلے سجے کھبے ریٹے سے مطلب کو سندا کھڑا ہوئے
آدھے بچے ہو امام ہی ہو تو میرا امام ہے جنا کس میرا امام ہے محمد ابراہیم نو آدھے ہون دسا چاہ اس وقت ایک کہتے جیرا تیرا علی امام ہے اس امام علی دی سکی تھی دے سکے پتر ہے اللہ اکبر معافی مانگ دے میں تمہیں گرم پانی دیتا رہا اللہ اکبر ڈاکٹر محمد نجفی یہ جملہ پڑھتے ہیں میں خود روایت نہیں پڑھا انہاں کے بھی ایک یہ بھی روایتیں بھی بھیرا الگ الگ ہن تے محمد جدہ دروگا آئے لیکن تے منت اللہ میں تو لگ دائی میں میرا بھیرا دنیا تو ٹور گئے اب تے کو کیویں پتہ لگے آدھے ہر روز دیوار دے نال میرے نال گل ہی کریں دا اج صبح تو میرے نال بولے کوئی نہیں آدھے کوئی پتہ لگ سکتا ہے منت اللہ اپنی گھرالی کو گھننا اپنی دھیاں کو گھننا لے کے آدھے ٹھیک ہے چادرہ پوا کے زندان سے گھننا ہے پہلے ماں بن کے ابراہیم دا سر جھولی چپاتا ہے آدھے جاگ ماں ملنا یہی بات بہنا سر جھولی چپاتے جدہ آنکھ کھولی تے ماں جان دے ہو بچے سویدن ماما اٹھے دیں سکول واسطے بچے اٹھ دیں لیکن اکھاں بند ہو دیں اے بچے اٹھے لیکن اکھ بند ہے تے گل وچ وہیں پاتی ہیں جدہ ہاتھ کھولے تے گٹھی سی چادر آدھے محمد اے ساری ماں کوئی نہیں اگر ساری ماں ہویا ایدہ سار کھلا ہویا شام غریباں ظالمان ریزے نال چادر لہائی اجرکم اللہ سبحان اللہ بس دو وین اور التماس سے دعا کی کہ جوان دی خواہش ہوں دی یہ تھوڑے جمع صاحب لمبا جا پڑا ہے دروازہ کھولے نہ ٹور ونجو ساری رات ٹور دے رہے شہزادے کوفے دیاں گلیاں تو تواقف ہن کوئی نہ دیں چڑھے اپنے آپ کو کوفے چپاتے دیں مسلمانہ کو ڈر رہے ایک درخت دا سہارا ان کی دینے نال ایک چشمہ ہاں جدہ کنیز پانی بھرنا یہ کہ جانور کے چہرے بٹھنے سے آدھے میری مالکہ مومنہ ہے او میرے نال جو لوگ گھر گھن نہیں پہلی سکر غربتی ہون پڑھن لگا جدہ گھر آئے تھے جانور کے چہرے اس مومنہ ڈٹھن اس پہلا جوان غربتہ جملہ کہ تھوڑی ماں تو مر گئی ہو سی ایڈے جانور کے چہرے تھوڑی ماں تھا اسا رقیہ دی جوڑی سڑا بابا کو مارا گئی ہے مومنہ دے توڑا گھر دے اللہ اکبر مقام دے ہوتے ہیں کم رہا جنہیں عام طور تے اچھا بھی سٹور دے طور تے اضافی چیزیں رکھیا میں دیں ایسا کہ بھی بچے کو کہیں سماج چھوڑ دیا تاکہ حارش ملعون کو پتہ نہ لگے اس دو بستر بنا دیتے کھانا دیتے جیتا سما کے ہٹن لگیے محمد دے بھائی ناراض نہ ہوئے تا صدویں بیرا کٹھے سامتے ہو نہیں تو تھا کیا میرے خیال ہے جتا ٹورن لگا میرے کو ماں بار بار دی ہے ابراہیم کو ڈر لگ دے کلے ٹورے تھک ہوئے جزاکم اللہ اکبر رات کو سکتے ہوئے ہیں خدا اسے لعنت کرے حارس ملعون جدا آئے سہ چڑھے ہوئے اس بیوی پوچھے کتا رہ گیا دے ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھے مسلم دے یتیم گلنداریاں مومنہ دی حیاء نہیں دی قیامت لے دے محمد نو کیڑا مو دکھے سے ستے ہوئے شہزادے بعض روایتیں جو بھی بابا خواب اچ ملے بعض اچ ہے کہ ماں خواب اچ نظر آئی روندے لوہیں میرا اٹھ بیٹھے تگالے اچ پاتی نے بہن اس حرامی کو جنہ پتہ لگے بیوی کو پوچھ دے بچے دے رون دی آواز کتھوں پہ آندی ہے مومنہ کوشش کی دیا دے ہمسائے دے بال حسین جملہ سنیں جدہ مومنہ کے ہمسائے دے بال حسین اے حرامی دے ہمسائے دے بال ہوئے نا ماں چپ کراوے ہاں اللہ اکبر ایتا میں نے کوئی بے وارث نظر آن دین آدھے میرے گھر چو آواز آن دیئے میں کوئی اس دے تالے دی چابی دے مومنہ کوشش کی دیئے حرامی ٹورے علامہ حسین بس انتظار مکمل لگا علامہ حسین بس جاڑا مرحوم فرمے دیا اس پتھر چاہتا ہے تالا تروڑنا شروع کیتا ہے یہ پتھر دی ضرب تالے کو نہیں یتیمہ دے جگر دے پہ لگ دی ہے اللہ جان دے شریفہ تالا ترٹے رات ٹائم آئے ہاتھ مرندہ ہویا جدہ کمرے چا ہاتھ مرندہ نا مرندہ آئے دے ہاتھ تمہیں شہزادے دے سرہ دے آئے ایڈا پیار نال ہاتھ چاہے معصومہ دیاں تلیاں پھٹیٹ گئی ہیں اے حرامی آدھے ڈسو تو سا کونو شہزادے آدھن پہلے توں ڈسا کونے آدھے میں گھر دا مالکاں شہزادے آدھن صدر مہمان
اجرکم اللہ انہاں دی غربت روندے پئے ہو جنہاں دے نال ماں کوئی نہیں بھیڑا کوئی نہیں محمد دی دھی راضی اس نے جزاکم اللہ سارے دے بال نرم بستر دے ستے رہے اے حرامی تلے لے گئے علامہ حسین بجاڑا مرحوم فرمے دے دیکھے میں دو رسی چاہ کے گھن آئے دویں شہزادیاں نو ستونا نبان چھوڑے گھر تجربہ کر گنے بچے نو مارے نہیں فقط ہاتھ اٹھاویں بچے دیا کا تو نہیں ہو کچھ نہ کرے تا ہاتھا کو گھنا لائے کوشش کرے دے جڑا ہاتھا آندا بھی ہے میں نو نہ لگے تیرے پر پوچھنا ہو سدا دے کیا کرنا جنہ دے ہاتھ رچے ہوئے ہیں آدھین حیاء کرے آسا تیرے مہمان ہے سبحان اجرکم اللہ سبحان اللہ در آدمی انہوں میں سفر کرنا ہے ساری رات ستون البدرن سید یہ پچھلے جوان بات بھی شامل ہو سو تم ایک سطر پڑھ دا اللہ جان دے جدہ دے چڑھ دا پیا اے وقت دوبارہ آیا ہے اس رسیاں کھولی جملہ سنے اس حرامی رسیاں کھولی ہیں ساری رات تھکے ہوئے سید محمد سجے چھڑ گئے ابراہیم کھبے چھڑ گئے اے ظالمہ دے تو سوٹھ دے ہو یا میں اٹھاواں ابراہیم آدھے میری طاقت مک گئی ہے اس حرامی ظلفہ چاہت پائے حوصلہ جی 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 اجر اللہ سبحان اللہ اللہ تو مجھے خیر عطا کرے میری گل اس جوان ماتمی ازادارے نے کدالی ٹھوسی شکاری شکار کیویں چاہندے اے حرامی تمہیں شہزادے دے سر رہے چاہت رکھی ہے میں نہ پڑھ سکتا جو کیویں گھن کے ٹھرے آئے جتنی تک سیڑھیاں لاندائے بچے دے پیر ہوائے بلند آئے اگر چند سیڑھیاں باقی آنے اس حرامی بچے نو چھوڑ دے ابراہیم آدھے محمد کپڑا دے آدھے میری پیشانی پھٹ گئی ہے سید آدھے میں نو کپڑا دے میری رات نہیں رکتی واہ بھائی واہ جزاکم اللہ جی 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 میں حق ادا کر چھوڑا سبحان اللہ میں ممبر چھوڑ دے ماں میں کوشش کرتا جڑیا کی عبادت نہیں کر سکی داس علاج نو حق ہر کہیں نہیں پہوسی مسلمان اپنے اپنے گھر رہے چو جانوران دیا قربانیاں گھین کے ڈورے رہے اللہ اس دے لعنت کرے یتیمہ دے گلے جرسی پا کے ڈورے رہے ماں دے دھی مکانہ دی چھاتے چڑھ گئی ہے آدھی لوگوں سارے مہمان مرین دے پر آدھی کوئی ہے جڑا میرے مہمانہ نو بچاؤ اللہ مان سبحان اللہ جی اجرکم اللہ سبحان اللہ جدہ نہر فرات کے کنارے تے گھننا ہے صحیح کرتے میں اگلی سطر پڑھ دا آئیو مجھے اللہ بچے آدھن ساڑھے ترہے سوال ہے پہلا سوال ہے سنو زندہ دربار گھنوان اے حرامیہ دے نامنظور بچے آدھن سنو اد گھنوان جتا غلام بک دن میں آدھا جی میں آدھے کڑے انسان ہوتا گھنوان جتا غلام بک دن اللہ جان دے سن دی کھڑی ہوئے اماں سن دیا کھڑیاں ہوئے بھائینا جی سارے شامل جی میں ایک سطر پڑھنی اجرکم اللہ آدھے جی بسم اللہ سن دو رکعت نماز پڑھ دے ہاتھ بن کے آدھا نماز قضا نہ کرے اپنے پتروں نمازی بڑھا اے گھرانا بڑا پیار کر دے اہل بیت محبت کر دے اللہ دی عبادت اے ظالم آدھے فیدہ دے دیا نے تے پڑھ لو نماز پڑھ کی دینے نکے نکے ہاتھ چاہ کے آدھے بیٹھے میرے اللہ اس تے ساڑے درمیان فیصلہ فرما اللہ اس تے لعنت کرے تلوار چاہ کے وڈے دا سر قلم کی تیس حرامی سر رکھن گی ہے واپسی جدائے قیامت منزل چھوٹا پھرا لوگوں خون دبوک بھری بیٹھا چاچا جی کہیں ویلے ساتھ لینا
ਛੋੜੀਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਬਚੜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਮੁਕਾਣੇ ਬਚੜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਮੁਕਾਣੇ ਐ ਮਲਕਾ ਮੁਲਕ ਵਫਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਛੋੜੀਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਬਚੜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਮੁਕਾਣੇ ਬਚੜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਮੁਕਾਣੇ ਐ ਮਲਕਾ ਮੁਲਕ ਵਫਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਛੋੜੀਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆ ਮੁਲਕ ਬੇਗਾਨੇ ਰੁਲੀਏ ਆ ਮੁਲਕ ਬੇਗਾਨੇ ਰੁਲੀਏ ਤੂੰ ਅਰਬ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਕਿਉਂ ਛੋੜੀਏ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਦੇ ਬਚੜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਮੁਕਾਣੇ ਬਚੜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਮੁਕਾਣੇ ਐ ਮਲਕਾ बचड़ा